حضرت بی بی مریم اور حضرت آسیہ ان دونوں کا نکاح سرکار کے ساتھ کہاں ہوگا بولیے؟ جنت میں۔ کتنی عزت ہے۔ لیکن آپ بھی سوشل میڈیا دیکھ رہے ہو کیا کیا ہو رہا ہے، نہ کوئی بچی کو گولی مار رہا ہے۔ ابھی آج کا واقعہ ملا کہ ایک شخص نے کراچی میں اپنی بچی کا گلا کاٹ دیا، یہ آج کی خبر سن کے آ رہا ہوں۔ یعنی لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، جو رحمت ہے بیٹی، سبحان اللہ، یہ جب آتی نا پیدا ہوتی ہے، علماء نے لکھا کہ فرشتے شرم و حیا کی چادر لے کے آ جاتے ہیں۔ اور یہ بیٹیوں کے بارے میں حدیث پاک کرتا ہے، عائشہ اس کی راوی ہیں، 3 بیٹیاں ہوں اور والدین اچھی تعلیم و تربیت کرے، ان کی رضامندی کے ساتھ ان کی شادی کر دے، وہ بھی جنت میں جائے گی، ماں باپ کو جنت میں لے جائے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی حضور اگر 2 ہوں، فرمایا 2 ہی جنت میں لے جائے گی۔ عرض کرتی اگر آقا 1 ہو، فرمایا 1 ہو، وہ بھی ماں باپ کو جنت میں لے جائے گی۔ بیٹے کے بارے میں تو نہیں فرمایا، کس کے بارے میں فرمایا؟ وہ شرم کرو، ایسے لوگوں کو میسج دینا چاہ رہا ہوں، حیا کرو۔ وہ بیٹی جو تمہاری ماں ہے، ہماری جو ماں ہے، وہ بھی تو کل کسی کی بیٹی تھی۔ یہ ظلم اور بربریت ختم کرو، اللہ رسول سے ڈرو، ورنہ قہر خدا بندی کی بجلی ایسی پڑے گی خاکستر ہو جاؤ گے۔ لوگ نام کیا لیں گے، تھوکنے کے لیے بھی تیار کوئی نہ ہوگا، اور شکل ایسی اللہ مسمار کر دے گا، نشانہ عبرت بنا کے رکھ دے گا۔ زندہ درگور لڑکیوں کو کیا جاتا تھا اہل عرب کے اندر، اور اسلام کے اندر بیٹی کو عزت مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، خدا کی قسم۔ اور آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے ساتھ جس طرح پیار کیا نا، سرکار آتے ہیں تو بیٹی کھڑی ہوتی ہے، ہاتھ چومتی ہے، اپنی مسند مصطفیٰ کو بٹھاتی ہے، اور بیٹی آتی تو حضور کھڑے ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں نے بڑے محبت و پیار دیکھا ہے بیٹی اور باپ کا، لیکن جتنا فاطمہ اور اپنے نبی کا پیار دیکھا کائنات میں، اتنا میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ اتنا اہتمام، اتنا پیار۔ حضرت فاطمہ تو زہرا آتی، مصطفیٰ کھڑے ہو رہے ہیں، حضور کھڑے ہو رہے ہیں، اور بیٹی کا ہاتھ چوم رہے ہیں، بیٹی کے پیشانی چومتے ہیں، اور اپنی جگہ پہ بٹھا رہے ہیں، اپنی جگہ پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس سمجھو نا اسلام کے اندر بیٹی کا مقام کیا ہے۔ تو سورۃ نساء، اب یہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ میں نے سورۃ نساء پڑھنا شروع کر دی، حضور سن رہے تھے، آئے کہتے ہیں ہمیں اس آیت بتنا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کہتے ہیں میں نے سرکار کے رخ زیبا کو دیکھا، نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو، حضور رو رہے تھے، اور آنسو جو نا بالکل رخسار مبارک آنسو سے تر بتر ہو گئے، بہت رو رہے۔ اور پھر سرکار نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بس کر، جو مجھے سننا تھا وہ تیری زبان سے سن چکا، اب خاموش ہو جا۔ یہ ہے، میں کہتا ہوں کیا قسمت عبداللہ بن مسعود کی کہ جس کو سفارش خود صاحب قرآن کر رہا ہے، جن کے سینے پہ قرآن اترا وہ سفارش کر رہا ہے کہ تو سن، اور تو سنا اور میں سنوں گا۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ تو جب یہ دنیا سے گئے تو اپنی نشست پہ حضرت علقمہ کو بٹھا کے چلے گئے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت آیا تقریباً، تو ان کو کہا کہ حضور آپ جا رہے ہیں، اب آپ بتائیے کہ آپ کی مسند پہ کس کو بٹھایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہزاروں شاگرد میں نے چھوڑے، میری نظر جس پہ ٹکی ہے وہ ابراہیم نخعی کی ذات ہے۔ ابراہیم نخعی کو اپنی مسند پہ بٹھا دی ان کے وصال کے بعد۔ ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک حضرت علقمہ کے جانے کے بعد مسند پہ رہے۔ مسند پہ رہنا ایک قاضی القضاء، جو قاضی ہوتے ہیں، جو فتوے دیتے ہیں، شرعی مسئلے بتاتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، وقت کے امیر ہوتے ہیں، ان لوگوں نے دنیا میں راج کیا، اسلام کو پھیلایا 20 سال۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو ان کو کہا گیا کہ حضور آپ تو جا رہے ہیں، بتائیے کہ اب آپ کی مسند پہ کس کو بٹھائیں۔ تو کہتے ہیں کہ میری نظر جس پہ پڑتی وہ حضرت حماد ہے۔ بولی کون ہے؟ اب 120 سنی ہجری ہوئی، کتنی بھائی؟ 120 سنی ہجری۔ جب ان کا وصال ہونے لگا تو لوگوں نے کہا کہ حضور اب آپ دنیا سے جانے کا آپ کا وقت آ گیا ہے، بتائیے آپ کی مسند میں کس کو بٹھایا جائے۔ حضرت حماد بن سلیمان آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم وصال کے بعد نہیں بلکہ رب کعبہ کی قسم، میرا دل تو چاہتا تھا کہ اپنی حیات کے اندر جس شخص کو اپنی مسند پر بٹھاؤں وہ ایک ہی بندہ ہے جس کا نام نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے وصال کے بعد کیوں، دنیا میں ہی بٹھاؤ اس کو، دنیا میں ہی بٹھانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ مقام کیا ہے۔
4 واسطوں سے جو شاگرد کس کے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. اونچی آواز سے بولو، کس کے شاگرد ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. امام اعظم وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے اصول فقہ کے قواعد، قوانین، ضوابط، ضابطے امت مسلمہ کے حوالے کیے. کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کی نظر میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام کیا ہے، تو امام شافعی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، کہتے دنیا کے جتنے فقہ ہیں سب ابو حنیفہ کے محتاج ہیں، سب ابو حنیفہ کے کیا ہیں. اور یہ خود امام شافعی امام مالک بن انس امام مالک جو دار الہجرہ ہیں، امام مالک ان کے استاد تھے. دیکھو کیا مقام امام اعظم کا. امام مالک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، امام اعظم کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، اور امام ابو یوسف کے شاگرد امام احمد بن حنبل کہ جن کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی. اور امام محمد کے شاگرد کون ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام شافعی فرماتے اگر امام محمد نہ ہوتے تو میں اس مقام پہ نہ پہنچتا. یعنی سارا فیض امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. کہو سبحان اللہ. کہ سارا فیض کس کا؟ بولیے اونچا بولو، کس کا سارا فیض؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مالک سے پوچھا کس نے؟ امام شافعی نے. امام مالک کے شاگرد ہے، کہا بتائیے امام اعظم کا مقام آپ کے نگاہ میں کیا ہے؟ تو کون؟ امام مالک جس نے 60 سال تک مدینے میں مصطفیٰ کی حدیث بیان کی ہو، جو 60 برس گزر گئے، جس نے پوری زندگی مدینے کے اندر جوتے نہ پہنے ہو، وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو مدینے کی دیواروں کو چومتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیا ہو گیا، دیواروں کو کیوں چومتے ہو، کیا نظر آتا ہے؟ فرماتے دیکھنے والے تجھے تو دیوار نظر آتی ہے، مجھے نسبت مصطفیٰ نظر آتی ہے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. وہ تو عرصہ سا گزر گئے، آج بھی عشاقہ نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے نا. ایک روایت ملتی ہے نا خالد میں روح البیان کے اندر، جب مصطفیٰ معراج سے تشریف لائے تھے تو سرکار کو پسینہ آیا تھا، تو ایک قطرہ ٹپکا نیچے، گلاب کا پھول نکل گیا. علماء فرماتے خوشبو سونگنی ہو تو گلاب کو سونگا کرو، لیکن ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ جتنی بے ادبی گلاب پھول کی ہوتی کسی کی نہیں ہوتی. ایسے اوپر پھینکتے ہیں، پاؤں میں آ رہے ہیں، ماں پھر جھاڑو سے صاف کر کے کچرے میں کوڑے میں پھینکا جا رہا ہے، کوئی حال ہی نہیں. ہمارے پیر کی نگاہ دیکھو، میرے پیر امیر اہل سنت، آپ اس چیز کے قائل نہیں. فرماتے اچھی چیز ہے لیکن عزت سے پہنا دو، اتار دو، لیکن یہ اوپر پھینکتے ہو. اور پھر روایت بھی ملتی ہے کہ مصطفیٰ کو پسینہ آیا تو گلاب کا پھول اگا ہے، اور پھر اسی کا تم پاؤں میں روندتے ہو. یہ بے ادبی یہ نہیں کیا کرو، احتیاط کیا کرو، خیال کیا کرو اس کا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ مقام عرض کر رہا تھا کہ جو مدینے کی گلیوں دیواروں کو چوم کے کیا کہتے ہیں کہ نسبت مصطفیٰ نظر آتی ہے. اور پھر ایک ہی زندگی میں حج کیا. کسی نے کہا حج کیوں نہیں کرتے، حج کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں ایک حج فرض تھا کر لیا، مدینے سے باہر اس لیے نہیں جاتا کہیں موت ہی واقع نہ ہو جائے. کیوں کہ میں نے حضور سنا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت بها او کما قال علیہ السلام. سرکار نے فرمایا جس سے ممکن ہو وہ مدینے کو مسکن بنائے، یہی اس کی موت واقع ہو جائے، کیونکہ جب مدینے میں مرے گا میں حشر کا دن اس کی شفاعت کروں گا. اس لیے مدینہ نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا، مدینے سے باہر نہیں نکلتے، اور چلتے بھی تو ایڑیاں اٹھا کے پنجوں کے پل چلتے ہیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. اب ان کی آخری بات موتا امام مالک کی شرح امام سیوطی شافعی نے لکھی، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 43 کے اندر 43 کے اندر آپ نے لکھا جب آپ کا وقت وصال آیا امام مالک کا، کسی نے کہا 60 سال تک مدینے میں بیٹھ کے حدیث کا درس دیتے رہے ہو، مصطفیٰ کی طرف سے ملا کیا ہے؟ بہت بڑا سوال کر دیا کہ 60 برس گزر گئے، منبر پر بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے ملا کیا ہے؟ کہتے ہیں واللہ ما بتو الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ کی قسم 60 سالوں میں کوئی ایک رات ایسی نہ گزری تھی کہ جس رات میں نے مصطفیٰ کا دیدار نہ کیا ہو. ہر رات مصطفیٰ کا دیدار کرتا تھا.
اب یہ امام مالک ہے. یہ کون ہے؟ امام مالک ہے کہ 60 برس ہر رات جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو. جب امام شافعی نے اسے پوچھا بتائیے آپ کی نگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام کیا ہے؟ فرماتے وَهُوَ أَعْجَبُ النَّاسِ وَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ. وہ انسانوں میں بڑا عجیب ترین شخص تھا. رب کعبہ کی قسم امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بندہ کائنات میں ان کی مثل میں نظر نہیں آتی. نہ دیکھا ہے نہ دیکھا گیا ہے. میری نگاہ میں جو مقام امام اعظم کا تھا وہ کسی کا نظر ہی نہیں آتا. یہ امام مالک بول رہے ہیں امام ابو حنیفہ کا مقام. وہ کہ جنہوں نے اصول فقہ پر اصطلاحات قائم کر دی. کہتے ہیں خاص ہے، عام ہے، مشترک ہے، مقید ہے، مطلق ہے، مقید ہے، ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے، محکم ہے، مشکل ہے، متشابہ ہے، حقیقت ہے، مجاز ہے، صریح ہے، کنایہ ہے، حقیقت متعذرہ، حقیقت مستعملہ، حقیقت محجورہ، دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، اقتداء النص. کس کس کو بیان کیا جائے؟ تخصیص نوع ہے، تخصیص جنس ہے، تخصیص فرد ہے. پھر فرماتے یہی نہیں، فرماتے ادائے قاصر، ادائے کامل، مطلق عن الوقت، مقید بالوقت. بیان ہے، بیان تفسیر، بیان تغییر، بیان مجمل. اور فرماتے معمور بھی حسن لغیر ہی، بیان بدل، بیان حال. ساری اصول فقہ لکھ کر دنیا والوں کو دے دی. آج تک کی اصول مرتب نہ کر سکا. جس نے کیے دنیا اس کو امام اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ اصول فقہ کی بنیاد رکھنے والے. اصول شاشی ساری میں نے پڑھ کے سنا دی. یہ اصول فقہ کہ اصول بنیاد جنہوں نے رکھی دنیا اس کو امام اعظم کے نام سے یاد کرتی. امام ابو یوسف فرماتے ہیں، کہتے ہیں 19 سال امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں رہا. کتنے میں بولیے؟ 19 سال. 19 سال رہا. اور فرماتے ہیں اس 19 سالوں کے اندر میں نے دیکھا، ایک تو یہ روایت ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے 19 سال مغرب کی اذان سے صبح فجر کی نماز پڑھی. یعنی مغرب میں وضو کیا پھر وضو نہ کیا. 19 سال میں نے امام کو کبھی سوتے نہیں دیکھا. اور سوانح نگار نے یہاں تک لکھا ہے کہ 30 سال تک آپ نے آج کی عصر سے اگلے دن ظہر کی نماز پڑھی ہے. اور مشہور قول یہ کہ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. 40 سال بیت گئے. سبحان اللہ. اور 20 سال تک ہر روز روزہ رکھا. ہر رات جو 1000 نفل پڑھتا ہو دنیا اس کو امام اعظم کا نام دیتی ہے. جب رمضان کا مہینہ آتا تو میرا امام 61 قرآن پڑھ جاتا تھا ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک تراویح کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. اور ان سے پہلے یہ کام حضرت عثمان غنی نے کیا ہے. 61 قرآن جو پڑھتا ہو. اور ایک دن فرماتے مجھے خانہ کعبے کے اندر جانے کی اجازت ملی. میں نے کہا چابی کھولو میں اندر جاؤں گا. اندر گئے. امام اعظم نے جب کھڑے ہوئے اور نفل پڑھنے لگے تو پہلے ایک پاؤں اٹھایا اور دوسری ٹانگ پہ پہلے 15 پارے پڑھ دیے. اس کے بعد جب دوسری رکعت آئی پھر آپ نے دوسری ٹانگ اٹھائی تو ایک پہ پورے 15 پارے پڑھ دیے. 2 رکعتوں میں کعبے کے اندر جا کے پورا قرآن پڑھ دیا. ایسا متقی، ایسا عارف باللہ، پھر بھی عبادت کرنے کے بعد رو رو کے دعا کرتے ہیں اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ابو حنیفہ اس طرح حق ادا نہ کر سکا. آج ہماری تو عبادت ہی نہیں ہے، ہماری تو ریاضت ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے دعوے پھر بھی بڑے بڑے ہیں. سبحان اللہ. بس آخری چند باتیں رہ گی. لائٹ ویسے بھی نہیں ہے تو تھوڑا سن لو امام اعظم کے اوپر کہ میں فرسٹ ٹائم شاید اس کے اوپر اسپیچ دے رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے اس طرح نہیں دی. بڑی تحقیق لے کے آیا تھا لیکن لائٹ چلی گئی. اب دیکھیے آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام کیا ہے دنیا. بس آخری یہ اعتراض کا ایک جواب دوں گا. لوگ کہتے ہیں یہ غیر مقلدین، یہ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیثیں نہیں آتی تھی. معاذ اللہ. کہتے صرف 17 حدیثیں آتی تھی. کتنی آتی تھی؟ 17. اچھا بھائی، اب یہ 5 منٹ کی بات ہے، بڑے غور سے آپ نے سننی ہے. حدیث میں مقام کیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ امام اعظم فرماتا ہے جب میری 16 سال کی عمر تھی نا، 16 سال، میں اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ گیا. عبداللہ بن حارث میں نے صحابی کو دیکھا
جو کعبے کی دیوار سے پشت لگا کے لوگوں کو حدیثیں بیان کر رہے تھے. کہتے مجھے پتہ نہیں تھا. تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ تو میرے والد نے بتایا یہ صحابی رسول ہے. تو میں نے کہا یہ کیا تقسیم کر رہے ہیں؟ کیوں؟ لوگوں کا کثیر مجمع، دائیں بائیں ہر طرف سے لوگ بیٹھے تھے مصطفیٰ کی حدیث سننے کے لیے. اب میں ایک بات کر رہا ہوں، غصہ نہیں کرنا. لائٹ چلی گئی، ٹائم اوپر جا رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو اور امام صاحب ٹائم لیتے جا رہے ہیں. یعنی ہمیں سرکار کی حدیث سننی بھی ہونا، ہم وقت کو دیکھتے ہیں. وہ اللہ کی قسم ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں سفر کر کے جاتے تھے. آج ہمیں بنا سفر کے ایئر کنڈیشن اور اے سی کے اندر بیٹھے ہوتے لوگ، وہ ٹائم مولانا ٹائم اوپر لے جاتا ہے، ٹائم اوپر لے گئے، لیکن یہ نہیں سنتے کہ ہماری آخرت بچا رہا ہے، ہماری آخرت روشن کر رہا ہے، ہمیں علم کیسا دے رہا ہے. اب میں آپ کو نہیں کر رہا بات، یہ میں کو بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے حدیث سیکھی ان سے پوچھو حدیث کیا. ہمیں تو پکی بکائی مل گئی، محدثین پیدا ہو گئے، حدیثیں لکھنے والے آ گئے، لکھ کر آ گئی. ہم تو حدیث کیا سنیں گے، ہمیں تو نماز پڑھنی ابھی تک نہیں آتی. خدا را رمضان آ رہا ہے، آپ عشاء کے بعد آؤ، ہمیں وقت دو، ہمیں پریکٹیکل طریقہ آپ کو بتائیں گے، آپ کو نماز کے مسئلے سکھائیں گے. پچھلے سال شاید پچھلے سے پچھلے ہم نے یہاں پہ تقریباً 15 سے 20 دن نماز کے مسائل بھی بتائے تھے، نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی بتایا تھا. آئیے المختصر کرتا ہوں. کہتے ہیں اب لوگ بڑے تھے، میں چیر کے تو جا نہیں سکتا تھا. کہتے جو میرے والد کا نام ثابت ہے نا، ان کا ماشاءاللہ ہائٹ بڑی لمبی تھی، لمبا قد، لمبے بازو، لمبے ہاتھ. میں نے کہا ابا جان میرا دل چاہتا ہے کہ اس بزرگ کے پاس میں جاؤں، اس صحابی رسول کے بارگاہ میں، اس کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں میرے باپ نے ایسے اٹھایا مجھے اور اٹھا کے ان کے قدموں میں رکھ دیا. کہتے قدموں میں رکھا تو اس وقت جو حدیث وہ بیان کر رہے تھے، کہتے سمیتو، وہ کہہ رہے تھے سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ سرکار نے فرمایا کائنات والے سنو، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس بندے کے لیے گھر بنا دے گا. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی عبداللہ بن حارث کے ذریعے سے ڈائریکٹ. جس نے صحابی سے حدیث سنی ہو، لوگ کہتے ہیں اس کو حدیثیں نہیں آتی تھی. 8 صحابہ کا دیدار کیا. کتنے بولیے؟ تابعی بزرگ 8 صحابہ کا، اور کثیر صحابہ سے انہوں نے روایتوں کو لیا ہے. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے، خدا کی قسم. بس آخری بات کر کے اس کو میں ذکر کرتا ہوں. امام بخاری سے پوچھا گیا کہ آپ، امام بخاری وہ ہیں کہ آج بھی دنیا جس کو امیر المؤمنین فی الحدیث، ناصر الملت والدین کے نام سے یاد کرتی ہے، جو حدیثوں میں امیر المؤمنین. امام بخاری کا سورج جس زمانے میں طلوع ہوا تھا محدثین تاروں کی طرح چھپ گئے تھے. آج بھی بخاری راج کر رہا ہے، لیکن کس کے صدقے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے صدقے کر رہا ہے. خود امام بخاری مسلک شافعی ہے، لیکن ان کی بخاری کو جو مرتبہ ملا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کی بدولت سے ملا ہے. اب سنیے وہ کیسے. امام بخاری سے پوچھا کہ حضور آپ نے اتنی موٹی 2 جلد لکھ دی بخاری کی، کوئی ایسی بھی حدیثیں ہوں جس پہ آپ کو ناز ہو؟ کہو ذرا سبحان اللہ. اب ناز تو ہر حدیث پہ ہے، جو مصطفیٰ کی حدیث ہو، جو سرکار کے زبان و بارش سے نکلے تو اس پہ تو ناز ہوتا ہے. حدیثیں تو ساری اچھی ہیں. فرماتے ہیں ہاں ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کو ثلاثیات کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی راوی سے لے کر سرکار تک 3 کا واسطہ، جو حدیث بیان کرے اس سے لے کر سرکار تک 3 واسطوں سے وہ حدیث مصطفیٰ تک پہنچ جاتی ہے. 3 واسطوں سے، یعنی بیچ میں 3 لوگ ہوتے ہیں تو چوتھے حضور ہوتے ہیں، تیسرا بندہ وہ ہوتا ہے، پہلے سے 3 تک چوتھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. 3 واسطوں سے جو حدیث سرکار تک، اس کو کیا بولتے؟ ثلاثیات. ان سے پوچھا کہ بتائیے کتنی ہے؟ کہتے 22. کتنی ہے بولو؟ 22. ہزاروں حدیثیں لکھی، ثلاثیات صرف 22. اور ان کی عادت ہے کہ ایک حدیث کو یہ مختلف عنوانات کے تحت بار بار لاتے ہیں مقرر. تو حذف مقررات کے ساتھ 16 بچی. کتنی بچی؟ 16. اور 16 میں سے خود کہتے ہیں 14 حدیثیں میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے حاصل کی ہیں. جس حدیثوں پہ امام بخاری کو ناز، وہ حدیثیں کن سے ملی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے ملی ہے. سنن دارمی کے پاس 15 حدیثیں ثلاثیات کی. اور ثلاثیات سمجھ کے ڈیفینیشن کہ 3 واسطوں سے جو سرکار تک پہنچی ہو. سنن دارمی کے پاس 15،
اور امام ترمذی کے پاس 3، ابن ماجہ کے پاس اس کی تعداد 5، ابو داؤد کے پاس 1۔ اب آؤ اپنے امام کے دربار میں، امام اعظم ابو حنیفہ، آپ بتائیے امام بخاری کا نام پوری کائنات میں بجتا ہے، اور جس پہ ناز امام بخاری کو ہے وہ ثلاثیات ہیں۔ آپ بتائیے آپ کے پاس کتنی ثلاثیات؟ دنیا آج یہ کہتی ہے آپ کو حدیث نہیں آتی، تو فرمایا میری مسند امام اعظم اٹھا کے دیکھ، تقریباً 450 حدیثیں موجود، جس میں 350 ثلاثیات ملے گی، 350 حدیثیں کہ جس کا 3 واسطوں سے تعلق مصطفیٰ سے جا کے ملتا ہے۔ ارے امام بخاری کے پاس 22 آ جائے تو امام بخاری ناز کرتا پھرے، اور میرے امام کے پاس 350 آ جائے، بتا امام اعظم کا حدیث میں مقام کیا ہوگا؟ یہ ہے خدا کی قسم امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کے اندر مقام۔ اور صرف حدیث پاک سن لیجئے، نبی پاک علیہ السلام سے بشارت ملتی۔ ابو ہریرہ اس کے راوی کہتے ہیں مجلس سجی تھی صحابہ کی، حضور نے آیت پڑھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ حاضرین نے پوچھا حضور یہ دوسرے لوگ کون ہیں جو بعد میں ہم سے ملیں گے، وہ لوگ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا، خاموشی اختیار کی۔ جب وہ بار بار سوال کرتے رہے کون ہے، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ سرکار نے ہاتھ رکھ دیا۔ یہ صحابی رسول تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ انہی کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ یہ بھی فارسی وہ بھی فارسی۔ سرکار نے سلمان فارسی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان الایمان عند ثریا ینال رجال من هؤلاء، اگر ایمان ثریا کے پاس بھی پہنچ جائے تو سلمان فارسی کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو وہاں بھی جا کے ایمان کو حاصل کر لے گا۔ سارے محدثین نے لکھا جس کی طرف سرکار نے اشارہ کیا دنیا اس کو امام اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آئے ہاں دنیا اس کو کس سے یاد کرتی ہے؟ کشف المحجوب کے اندر علامہ داتا علی حجی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت یحییٰ بن معاذ راضی کہتے ہیں میں رات کو سویا، سرکار میری خواب میں آ گئے، تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں، کہاں تلاش کروں؟ فرمایا عند علمی ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے علم کے پاس مجھے تلاش کر، مجھے دیکھنا چاہتا ہے ابو حنیفہ کا دامن پکڑ۔ تو کتنی حدیثیں، کیا مقام ہے۔ میں نے تو عبادتیں، ریاضتیں، تقوی، بہت ساری چیزیں امام اعظم کی چھوڑ دی ہیں، وقت کم تھا، جتنا بیان کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اس کو یاد رکھے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔